میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ تم نے کسی کے لیے اچھا سوچا، اس کے لیے وقت نکالا، اس کے ساتھ نرمی کی، لیکن بدلے میں تمہیں تکلیف ملی۔ تم خاموش رہے، برداشت کی، دل میں درد رکھا، لیکن سامنے والے نے نہ صرف تمہاری قدر نہ کی بلکہ تمہیں نقصان پہنچایا۔ اور پھر ایک سوال دل میں بار بار آیا، کیا جو میرے ساتھ ہوا کیا اس کا انصاف کبھی ہوگا؟ کیا ظلم کرنے والا ہمیشہ بچ جاتا ہے؟ کیا ہر برائی کا بدلہ اسی دنیا میں ملتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے انسان کے دل میں اٹھتا آیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہر شخص کے ساتھ لازمنا ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے دوسروں کے ساتھ کیا، بلکہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی عمل بے حساب نہیں رہتا، کوئی ظلم نظر انداز نہیں ہوتا، اور کوئی تکلیف ایسی نہیں جو علم سے باہر ہو۔ اسی لیے آج کی گفتگو صرف یہ نہیں کہ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ بھی برا ہوگا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انصاف کا طریقہ انسان کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جسے سمجھ لینے کے بعد انسان انتقام کی آگ سے نکل کر سکون کی طرف آتا ہے۔ ذرا تصور کرو، اگر ہر انسان کو فوراً اس کے عمل کا بدلہ مل جاتا تو دنیا میں نہ آزمائش باقی رہتی نہ مہلت۔ بہت سے لوگ ایک غلطی کے بعد سنبھلنے کا موقع ہی نہ پاتے۔ اس لیے دنیا کا نظام صرف فوری بدلے پر قائم نہیں کیا گیا بلکہ موقع، مہلت، آزمائش اور انجام پر قائم کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ظلم ختم ہو جاتا ہے یا نظر انداز ہو جاتا ہے۔ قرآن بار بار انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا معمولی بات نہیں۔ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس نے کسی کو رلا دیا، کسی کا حق روک لیا، کسی کے اعتماد کو توڑ دیا اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعمال ختم نہیں ہوتے، وہ اپنے اثرات چھوڑتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت لوگ مکافات عمل کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ مکافات عمل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اگر کسی نے تمہیں رلایا تو وہ بھی روئے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، لیکن عمل کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ کبھی انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور خود اپنے دل کا سکون کھو دیتا ہے۔ کبھی اس کے تعلقات بکھر جاتے ہیں، کبھی وہ وہی درد کسی اور صورت میں محسوس کرتا ہے، اور کبھی اسے دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا لیکن حساب مؤخر ہوتا ہے۔ اس لیے انصاف کو صرف اپنی آنکھوں سے نہ ناپو۔ ایک اور بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ برا کیا وہ تباہ ہو، اس پر مصیبت آئے، وہ روئے، وہ گر جائے۔ لیکن قرآن انسان کو اس سوچ سے اوپر اٹھاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات تمہارا سب سے بڑا انصاف یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا گرے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ تم سنبھل جاؤ۔ سوچو، اگر کسی نے تمہارا دل توڑا اور تم نفرت، غصے اور بدلے میں اپنی زندگی خراب کر لو تو نقصان کس کا ہوا؟ اسی لیے بہت دفعہ انصاف کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ مظلوم کو اندر سے طاقت دی جاتی ہے، اسے صبر دیا جاتا ہے، اسے نئے راستے دیے جاتے ہیں، اسے وہ چیزیں دی جاتی ہیں جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ اور جو ظلم کرتا ہے وہ کبھی کبھی ظاہری طور پر کامیاب نظر آتا ہے لیکن اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ فوری فیصلے نہیں دکھاتی۔ کبھی انسان کہتا ہے برسوں گزر گئے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا تم ہر دل کے اندر جھانک سکتے ہو؟ کیا تم ہر رات کی بے چینی دیکھ سکتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ ہر چمکتی ہوئی زندگی سکون والی بھی ہوتی ہے؟ اسی لیے انصاف کو صرف ظاہری حالات سے نہ ناپو۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھو، اگر تمہارے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو تمہیں یہ حق نہیں مل جاتا کہ تم بھی وہی بن جاؤ۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو تکلیف پا کر دوسروں کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو درد پا کر دوسروں کے لیے آسانی بن جاتے ہیں۔ قرآن انسان کو دوسرے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ تم انصاف مانگو، لیکن دل میں ظلم کو جگہ مت دو۔
तुम अपना हक मांगो लेकिन अपनी रविश न खो। तुम दुआ करो लेकिन अपना दिल अंधी नफरत के हवाले न करो, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि सामने वाला हार जाए, बल्कि ये होती है कि तुम इस जैसा ना बनो। और फिर जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान पीछे मुड़ कर देखता है और कहता है, अगर इस शख्स ने मेरे साथ ऐसा न किया होता तो शायद मैं इतना मजबूत ना बनता, शायद मैं इतना समझदार ना बनता, शायद मैं अपने रास्ते ना बदलता। तब इंसान को समझ आता है कि हर तकलीफ सिर्फ सज़ा नहीं होती, बाज़ तकलीफें रास्ता बदलने आती हैं। और यही वो मकाम है जहां इंसान इंतकाम नहीं बल्कि हिकमत को समझना शुरू करता है।